اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ دیوبند میں ہزاروں مسلم خواتین کا تاریخ فتح کے خلاف مظاہرہ، ویزا منسوخ کیے جانے کا مطالبہ۔ جے این یو اور دہلی یونیورسٹی کی طلبہ تنظیموں کا اے بی وی پی کے خلاف احتجاجی مارچ۔ اہوازی باشندوں کے خلاف ایران پولیس کا وحشیانہ سلوک جاری، رپورٹ منظر عام پر۔ سعودی عرب اور ملیشیا کے درمیان دو طرفہ تعاون کے 4 سمجھوتے، سربراہان کے دستخط۔ مغربی موصل میں 8 لاکھ افراد فاقہ کشی کا شکار، شہری آبادی بڑے پیمانے پر متاثر۔ ملک بھر میں بے یاروں مددگاروں کا سہارا بننے والا صفحہ۔ ناظرین، خدمت خلق کا جذبہ سب میں نہیں ہوتا۔ ایسی ہی کچھ حقائق اس ہفتے بھی لے کر آ رہا ہوں، دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ سہارنپور میں دیوبند علاقے کے محلہ ابوالبرکات میں واقع معہد عائشہ صدیقہ قاسم العلوم للبنات دیوبند سے اکٹھا ہو کر ہزاروں کی تعداد میں مسلم خواتین نے ہاتھوں میں تاریخ فتح کو پھانسی دو لکھی ہوئی تختیاں لے کر جلوس نکالا۔ ان خواتین نے صدر جمہوریہ وزیر اعظم کے نام تحصیلدار کو ایک میمورنڈم بھی سونپا۔ خواتین کا یہ جلوس دارالعلوم چوک سے ہوتے ہوئے رشیدیہ مسجد خانقاہ پولیس چوکی پر ختم ہوا۔ اس دوران سیکورٹی کے پیش نظر جلوس کے راستوں پر جگہ جگہ بڑی تعداد میں پولیس فورس کے ساتھ ساتھ تھانہ انچارج چمن سنگھ چاوڑا اور خفیہ محکمے کے افسران موجود رہے۔ خواتین کی نمائندگی کر رہی معہد عائشہ صدیقہ قاسم العلوم للبنات دیوبند کی پرنسپل عفت ندیم نے کہا کہ ان کا یہ احتجاج شیطان تاریخ فتح کے خلاف ہے، جو پاکستان کا بھگوڑا ہے اور ایک نیوز چینل پر بیٹھ کر مستقل مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بیان بازی کر رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان سے تاریخ فتح کو ملک بدر کیا جائے۔ عفت ندیم نے تاریخ فتح کا ویزا منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کیا، ساتھ ہی ساتھ کہا کہ تاریخ فتح کو کبھی ملک میں نہ آنے دیا جائے، کیونکہ یہ ملک میں ہندو مسلم فساد کرانا چاہتا ہے۔ ایک دوسری خاتون شیبہ اعجاز نے کہا کہ تاریخ فتح ہمارے ملک میں نفرت پھیلا رہا ہے، ہماری شریعت میں مداخلت کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ تاریخ فتح جیسا انسان ہمیں ہماری اس گنگا جمنی تہذیب کے حامل ملک میں بالکل پسند نہیں ہے۔ جلوس میں شامل ایک سن رسیدہ خاتون نے کہا کہ ہم دین اسلام پر اپنی جان لٹا دیں گے، اسلام ہمارا دین اور ہماری شناخت ہے۔ نئی دہلی یونیورسٹی کے رامجس کالج میں ملک مخالف نعرے لگائے جانے کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے بائیں بازو کی طلبہ تنظیم آئسا اور اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد اے بی وی پی کے ارکان کے درمیان پرتشدد جھڑپ کے بعد پیدا ہونے والا تنازع تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس واقعے کے خلاف احتجاج میں جہاں اے بی وی پی کے کارکنوں نے کل ترنگا مارچ نکالا تھا، وہیں دہلی یونیورسٹی اور جواہر لال نہرو سٹی کی لیفٹ حامی طلبہ تنظیموں نے نیشنل اسٹوڈنٹ یونین آف انڈیا یعنی NSUI کے ساتھ مل کر آج اے بی وی پی کے خلاف احتجاجی مارچ نکالا۔ اس میں دونوں یونیورسٹی کے متعدد اساتذہ بھی شامل ہوئے۔ NSUI کے کارکن آرٹ فیکلٹی کے باہر بھوک ہڑتال پر بھی بیٹھ گئے۔ دریں اثنا مرانڈا ہاؤس کی طالبات نے خالصہ کالج کے باہر اے بی وی پی کے خلاف احتجاجی مارچ نکالا اور جم کر نعرے بازی کی۔ طالبات کا کہنا تھا کہ اے بی وی پی کی زیادتیاں برداشت نہیں کی جائیں گی، انہیں احاطے میں پاک ماحول چاہیے۔ طالب علموں کے درمیان کشیدگی کو دیکھتے ہوئے پورے نارتھ کیمپس میں بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا تھا۔ فی الحال طلباء کا مظاہرہ پرامن طور پر چل رہا ہے اور کسی طرح کے تشدد یا گڑبڑی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ کرن رجیجو نے بائیں بازو کے لیڈروں پر طالب علموں کو بھڑکانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ہند چین جنگ کے وقت بھی ان لوگوں نے چین کی حمایت کی تھی۔ یہ لوگ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جب بھی ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں یہ خوشیاں مناتے ہیں۔
انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ ایرانی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایران کے عرب اکثریتی صوبے احواز میں بسنے والے شہریوں کے خلاف طاقت کے وحشیانہ ہتھ کنڈوں کا استعمال بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ العربیہ کے مطابق حال ہی میں عراقی پولیس نے احواز صوبے کے ایک کاشتکار نوجوان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ صوبے حواز کے سوئس شہر میں پیش آیا، جبکہ مغربی حواز میں بھی ایک مقامی باشندے کو قتل کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس کے مطابق حال ہی میں جنوب مغربی موصل میں ایرانی پولیس نے عرب باشندوں کے خلاف وحشیانہ کریک ڈاؤن شروع کیا، جس میں اب تک 28 شہریوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ زیادہ شہری حواز کے عرب بیداری تنظیم کے کارکن بتائے جاتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی نے حواز کے باشندوں کو انتقامی سیاست کا نشانہ بنائے جانے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت حواز کے باشندوں کے حقوق کا استحصال کر رہی ہے۔ حواز میں پانی کی فراہمی کے اداروں اور سوریج اور دیگر علوم میں کام کرنے والے ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر بھی شدید احتجاج کیا ہے۔ کوالالمپور۔ سعودی عرب اور ملیشیا نے دو طرفہ تعاون سے متعلق مفاہمت کی 4 یادداشتوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ سمجھوتے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے دورے کے دوسرے روز سوموار کو طے پائے گئے۔ مفاہمت کی پہلی یادداشت تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے سے متعلق ہے اور اس پر سعودی عرب کی جانب سے سابق وزیر خزانہ اور موجودہ وزیر مملکت ابراہیم عبدالعزیز العصاف اور ملیشیا کے وزیر صنعت و تجارت داتوسری مصطفیٰ بن محمد نے دستخط کیے ہیں۔ مفاہمت کی دوسری یادداشت روزگار اور انسانی وسائل کے شعبے میں دو طرفہ تعاون سے متعلق ہے۔ اس پر سعودی عرب کے وزیر محنت علی بن نصر الغافس اور ملیشیا کے وفاقی وزیر برائے انسانی وسائل داتور چرڈ رائٹ جائم نے دستخط کر دیے ہیں۔ دریں اثنا ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی بڑی تیل کمپنی آرام کو $7 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ اس سے تیل مصفہ کرنے کا ایک کارخانہ لگایا جائے گا۔ یہ اس ملک میں کسی بیرونی کمپنی کی جانب سے سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوگی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز ایک ماہ کے طویل غیر ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں اتوار کو کوالالمپور پہنچے تھے۔ یہ کسی سعودی شاہ کا ایک عشرے سے زیادہ عرصے کے بعد ملیشیا کا پہلا دورہ ہے۔ وہ ملیشیا کے بعد پڑوسی ملک انڈونیشیا، برونائی، جاپان، چین، مالدیپ اور اردن جائیں گے اور ان ممالک کے لیڈروں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ عراق۔ مغربی موصل میں دہشت گرد گروپ دولت اسلامی داعش کے خلاف عالمی اتحادی فوج کی معاونت سے عراقی فوج کے جاری آپریشن کے دوران شہری آبادی بھی بڑے پیمانے پر متاثر ہوئی ہے۔ العربیہ نے مغربی موصل میں جاری جنگ اور اس کی شہری آبادی پر مرتب ہونے والے اثرات کا زمینی حالات کے مطابق تجزیہ کیا ہے۔ العربیہ کے مشاہدات کے مطابق مغربی موصل کی دائیں ساحلی پٹی اور اس کے اطراف میں 8 لاکھ شہری خوراک، پانی اور ادویات کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ شیرخوار بچوں کو دودھ کی شدید قلت ہے، جس کے نتیجے میں شہریوں بالخصوص بچوں کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فاقہ کشی، پانی اور ادویہ کے عدم دستیابی کے نتیجے میں بچوں اموات کی شرح میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے۔ عراق میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے آبزرویٹری کے مطابق جنوری میں مغربی موصل کی ساحلی پٹی میں 3 سال سے کم عمر کے 25 بچے مناسب خوراک اور علاج کی سہولت نہ ملنے کے باعث لقمہ اجل بنے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مغربی موصل کو داعش سے آزاد کرانے کی لڑائی کے دوران شہر کا ساحلی علاقہ بری طرح متاثر ہوا ہے اور ساحلی علاقوں تک امدادی سامان اور خوراک کی سپلائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ قریباً 8 لاکھ افراد محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جنہیں مناسب خوراک، پانی اور ادویات میسر نہیں ہیں۔ مشاہدات کے مطابق مغربی موصل میں شہریوں کو خوراک کے بحران نے اس وقت زیادہ شدت اختیار کی جب داعشی دہشت گردوں نے تاجروں کو ساحلی علاقوں تک غذائی سامان لے جانے سے روک دیا۔ ایک مقامی شہری یونس الحمدانی نے العربیہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مغربی موصل کے ساحلی محاذ پر لڑائی کے ساتھ ساتھ شہریوں کو سب سے زیادہ جانی نقصان خوراک، پانی اور ادویہ کی عدم دستیابی سے ہو رہا ہے۔ داعشی جنگجوؤں نے اس علاقے کا محاصرہ مزید سخت کر دیا، کاروباری سرگرمیاں بند ہیں، رہی سہی کسر فضائی بمباری اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی نے نکال دی ہے۔ مغربی موصل سے نقل مکانی کرنے والی خاتون شیما نے بتایا کہ پچھلے
کہ پیچھے رہ جانے والے شہریوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، نہ آٹا اور نہ چاول اور نہ کچھ اور، غیر معیاری کھجور کے سوا شہریوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جنگ کے نتیجے میں لاکھوں شہریوں کے آبادی والے علاقے میں پانی کے ذخائر تباہ ہو چکے ہیں۔ داعشی جنگجوؤں کی جانب سے پانی، خوراک اور ادویات پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی مغربی موصل میں خوراک کی فراہمی میں رکاوٹ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اس نے عراقی فوج اور داعش کے درمیان جنگ کے باعث امدادی سرگرمیاں بند کر دی ہیں۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔